میرا نام نازیہ ہے۔ میں 28 سال کی ہوں۔ میں اسلام آباد میں پیدا ہوئی تھی۔ میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں۔ میں ایک ہی بہن ہوں اور میرا ایک ہی بھائی ہے۔ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے ہی میں بہت لائق فائق بچی تھی۔ بھائی ابھی مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ جب میں 18 سال کی تھی تو میرا بھائی تب صرف 15 یا 14 سال کا تھا۔ میں نے میڈیکل سائنس میں انٹرسٹ تھا۔ ابھی میں 12ویں کلاس میں ہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری پوری زندگی کو تباہ کر دیا۔ میرا گھر اجاڑ دیا، جس کی وجہ سے میری ماں آج بستر پر لگی اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ میرے ابو ایک فیکٹری میں نوکری کرتے ہیں۔ تنخواہ اتنی تھی کہ ہم لوگ عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکتے۔ ہماری قسمت کے برے دن کے ایک ایسا منحوس دن تھا جس دن ابو کے پاس وہ عورت کام کروانے آئی۔ ابو کی نظر اس پر پڑی جو اپنے حسن اور جوانی اپنے جسم سے لوگوں کو متوجہ کر رہی تھی۔ ہماری بری قسمت شروع ہو چکی تھی۔ میرے ابو اس کے حسن پہ مر مٹے، یہ سوچے بنا کہ ان کے گھر بھی ایک جوان بیٹی ہے۔ وہ 2 بچوں کے باپ ہیں، لیکن جب عشق ٹھاٹھے مارنے لگے تو کچھ نظر ہی کہاں آتا ہے۔ وہ عورت میرے ابو کو اپنے عشق میں گرویدہ کرنے لگی، اور پھر یہ مسلسل چلنے کے بعد نوبت اس حال تک پہنچ گئی کہ ابو اس عورت کو نکاح کر کے گھر لے آئے۔ میری امی یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے بھاگ کر جا کر ابو کو زور سے ان کے کندھوں سے ہلا کر پوچھا، ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بولے دیکھو تمہاری دوسری امی آئی ہے، آگے آؤ پیار لو ان سے۔ میں نے ایسے جیسے کسی نے میرے دل پر خنجر چلایا ہو۔ میں چلائی، ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو اپنی بیوی اپنی اولاد کی فکر کی ہوتی۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ میں یہ سب بول رہی تھی، ابو یہ سب سے انسنی کرتے مجھے دھکا دے کر اسے شازیہ نامی عورت کو لے کر کمرے میں چلے گئے۔ میں بھائی اپنی امی کے پاس، جو کہ پہلے ہی دل کی مریضاں تھی، غم سے نڈال ہو کر وہیں فرش پر گر گئیں۔ میں بھاگی، احمد کو بلایا اور امی کو ہسپتال لے گئے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کچھ دن بعد امی ٹھیک ہو گئیں اور ہم ان کو لے کر گھر آ گئے، لیکن اس دوران میرے ابو ایک دفعہ بھی امی کی خیریت پوچھنے ہسپتال نہیں آئے۔ ہم دونوں بہن بھائی خوب روئے، لیکن کون سننے والا تھا؟ اس عورت نے میرے ابو پر کیا پورے گھر پر ہی قبضہ کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے اور میری امی سے گھر کا سارا کام کرواتی اور اس پر ابو بھی کچھ نہیں بولتے تھے۔ وہ یہاں تک کہ مجھے مارتی بھی تھی اگر میں کوئی کام کرنے سے منع کرتی تھی۔ کہاں میری ماں نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا اور کہاں میں اپنے گھر میں ہی نوکروں سے بھی بری زندگی بسر کر رہی تھی۔ میری ماں بار بار ٹینشن کی وجہ سے بیمار پڑ جاتی تھیں اور میرا بھی بہت برا حال ہو چکا تھا۔ میرا کالج چھڑوا دیا گیا۔ میری سوتیلی ماں نے یہ بولا کہ اب میری شادی کی عمر ہے، اب مجھے گھر پہ ہی رہنا چاہیے۔ میں بہت روئی اور ان کی منتیں کیں کہ میرا کالج مت بند کروائیں، میں آپ کے گھر کے سارے کام کروں گی، بس مجھے اپنی ماں کے پاس رہنے دیجیے۔ لیکن میری کسی نے نہ سنی۔ میرے ابو تو جیسے چاہتے ہی یہی تھے، کچھ نہیں بولے اور سب معاملات میری سوتیلی ماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور یہی بولتے کہ وہ بھی اب تمہاری ماں ہے، تمہارے لیے جو بہتر ہوگا تمہاری ماں وہی کرے گی۔ میری ایک نہ سنی گئی اور اس نے میرے ابو سے بات کر کے میرا رشتہ اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ پکا کر دیا۔ میں بہت روئی کہ مجھے نہیں کروانا۔ میری امی نے بھی بہت منتیں کیں کہ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ میرے ابو نے میری ماں کو بہت مارا پیٹا اور بولے اگر میں نے ادھر شادی نہ کی تو مجھے بھی یہ لوگ جان سے مار ڈالیں گے۔ میری ماں نے میری زندگی کے لیے مجھے بولا بیٹا کر لو، ہو سکتا ہے اس عذاب سے نکل جاؤ، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ یہ تکلیف تو اس تکلیف سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی۔ میں راضی نہیں تھی شادی کے لیے، لیکن مجھے دھمکیوں سے راضی کر لیا گیا۔ شادی اس آدمی سے ہوئی، بہت ہی امیر زادہ تھا، گھر گاڑی سب کچھ تھا۔ ایک بات تو میں دیکھ کر خود حیران رہ گئی تھی، لیکن مجھے لگا شاید میری قسمت اچھی ہوگی۔ لیکن ایک بات تھی، لڑکا نہیں، وہ آدمی سا تھا، کوئی اس وقت 30 سال کا ہوگا، لیکن وہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، بہت پیار کرتا تھا مجھ سے۔ میں خود بھی کئی دفعہ حیران ہو جاتی
تھی کہ اتنا پیار اور کیئر کرنے والا شوہر ملا مجھے۔ زندگی اچھی گزرنے لگی۔ شادی کے بعد 1 ماہ بعد مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر بہت خوش ہوئے۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگ پڑے تھے۔ میرا کھانا پینا بہت دھیان رکھتے تھے۔ میں بہت خوش تھی، اپنی زندگی کے پچھلے سارے غم بھول گئی تھی۔ لگتا تھا کہ زندگی کی اصل خوشیاں تو مجھے اب ملی ہیں۔ 9 ماہ گزر گئے اور مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ میری طبیعت کافی خراب تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت تسلی دی کہ سب اچھا ہوگا، میں پریشان نہ ہوں۔ میرا آپریشن شروع ہونے سے پہلے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا، جس کے بعد میں 5 گھنٹے بے ہوش رہی۔ 5 گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے گھر پر ہوں اور میرے شوہر میرے پاس کھڑے رو رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے وجہ پوچھی تو یہ پوچھا کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، تو وہ اور بھی اونچا اونچا رونے لگے۔ میری تو جان ہی نکلنے والی ہو گئی تھی۔ میں نے پھر بھی پوچھا، احسان ہمارا بچہ کدھر ہے؟ تو وہ میرے پاس آئے اور بولے کہ اللہ نے ہم سے چھین لیا ہے۔ میں سن کر سکتے میں آ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری وقت تو میرا بچہ میرے پیٹ میں بالکل تندرست تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے اٹھایا اور پانی پلایا۔ میں نے ان سے کہا مجھے ایک بار میرے بچہ دکھا تو دیں، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ تو بولے کہ وہ تو قبرستان میں اسے دفن بھی کر رہے ہیں۔ میں چلائی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بولے کہ تم دیکھ نہ پاتی، اسی وجہ سے میں نے دفنا آیا۔ میں روتی رہی، کئی دن بیمار صدمے میں پڑی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سنبھالا اور یقین دلایا کہ اگلی بار اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اولاد دے گا۔ کافی دن گزر گئے اور میں اب سنبھل چکی تھی۔ میرے شوہر کا پیار میرے لیے کم نہیں ہوتا تھا، بہت پیار کرتے تھے وہ مجھ سے۔ کچھ ماہ بعد میں پھر امید سے ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی کہ یا اللہ اس بار مجھے اولاد کی نعمت دے، مجھ سے میری خوشی چھینے گا نہیں۔ اسی طرح 9 ماہ پھر گزر گئے اور پھر اسی طرح مجھے اسپتال لے جایا گیا، اسی طرح مجھے بے ہوش کیا گیا۔ وہی سین دوبارہ چل رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پر تھی۔ اس بار بھی میرے شوہر نے وہی ڈرامے کیے تھے اور یہی بتایا مجھے کہ میرا بچہ مر گیا ہے اور وہ اسے دفنائے ہیں۔ میں چلائی کہ میرے ساتھ ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے؟ میرا بچہ مجھے آپ دکھاتے کیوں نہیں؟ تو احسان بولے کہ تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کسی تکلیف سے گزرو، بس اس لیے میں وہ بچہ بھی دفنا آیا ہوں۔ تم دیکھتی تو ویسے ہی مر جاتی۔ میں فوراً سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑی اور اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر اسی طرح میرے شوہر نے مجھے سنبھالا۔ میں حیران تھی کہ میں اولاد نہیں دے پا رہی، اس کے بعد بھی یہ مجھ سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں۔ ان کی جگہ پر کوئی اور مرد ہوتا تو وہ اب تک مجھے چھوڑ دیتا، لیکن یہ عجیب تھے۔ لیکن اس دوران میں نے ایک بات نوٹ کی کہ مجھ سے ملنے صرف میری سوتیلی ماں ہی آتی ہے۔ کبھی بھی میرا باپ میرا حال پوچھنے نہ آیا اور نہ ہی میری امی کو آنے دیا۔ اور ایک بات جو مجھے حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی میری سوتیلی ماں آتی مجھ سے ملنے آتی تو وہ میرے پاس کم اور میرے شوہر کے پاس زیادہ بیٹھتی تھی، اور جب وہ آتی میرے شوہر مجھے کمرے سے بہانے سے باہر بھیج دیتے اور دونوں کافی دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہتے۔ میں نے کئی دفعہ سننے کی کوشش کی لیکن نہیں سن پاتی تھی۔ خیر وقت ایسے ہی گزرتا گیا، لیکن میرے دل میں ایک شک بیٹھ چکا تھا۔ میں کر کچھ بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن ان سب معاملات کو میں اچھے سے دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ میں پریشان تھی لیکن خاموش تھی۔ وقت ایسے ہی تیزی سے گزرتا گیا۔ میری شادی کو 2 سال ہونے کو تھے۔ تیسری بار پھر مجھے اللہ نے اس خوشی سے نوازا۔ میں نے اس بار دل میں ٹھان لی تھی کہ اس بار میں اپنے بچے کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میرا بچہ اب مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ میں اس بار بہت احتیاط اور پرہیز سے چل رہی تھی، بار بار اپنے ٹیسٹ کرواتی جن میں بچہ ٹھیک آتا، بلکہ میں سکون میں رہتی تھی۔ لیکن میں اللہ سے بہت دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس بار میرا بچہ مجھے مل جائے۔ میں نے بہت منتیں مانگی۔ اولاد کو کھونے کا غم کیا ہوتا ہے یہ تو صرف ایک ماں ہی جان سکتی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اولاد دے ہی نہ، اور وہ دکھ پھر بھی انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن اولاد
مل کے چھین جائے، اس سے اوپر کوئی دکھ نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں جس بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر اسے پالتی ہے، اس کی خاطر بہت تکلیف برداشت کرتی ہے، لیکن 9 ماہ بعد وہ سنتی کہ اس نے مرا ہوا بچہ پیدا کیا ہے، اور اس سے بھی بڑا دکھ کہ وہ اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتی، اور سننے کو ملتا ہے کہ اسے دفنا دیا گیا ہے۔ اس غم سے اوپر کوئی اور غم ہو ہی نہیں سکتا بھلا۔ میں ان غموں سے چور ہو رہی تھی اور روتی رہتی تھی کہ یہ بری قسمت کا کھیل ہے یا میرے ساتھ کوئی جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ان 9 ماہ میں نے بہت احتیاط کی۔ اسی طرح مجھے میرے شوہر ہسپتال لے کر گئے۔ ابھی میں اس وارڈ میں آئی ہی تھی کہ میرے پاس وہی نرس موجود تھی جس نے پچھلی بار میری ڈلیوری کروائی تھی۔ میرے شوہر باہر سے دوائیاں لینے گئے تھے۔ وہ نرس مجھ سے میرے بیٹے کا پوچھنے لگی، کہتی کہ آپ کا بیٹا تو اب کافی بڑا ہو گیا ہوگا۔ میں اس کی بات پر ایک دم سے حیران رہ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کیا میں نے زندہ بچہ پیدا کیا تھا؟ تو وہ بھی گھبرا گئی اور بولی، میم آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا اور وہ زندہ تھا۔ میں نے اس سے پہلے کچھ اور پوچھتی کہ میرے شوہر وارڈ میں آ گئے اور میں نے اس نرس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ اسی طرح پھر مجھے بےہوش کیا گیا۔ 5 گھنٹے بعد جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پر تھی۔ ویسے ہی سب ہمیشہ کی طرح میرے شوہر کا رونا اور بولنا کہ ہمارا بچہ اس بار پھر مر گیا، لیکن اس بار میں روئی نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا بچہ زندہ ہے، لیکن اب مجھے اس کو ثابت کرنا ہے۔ میں نے احسان سے بولا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں۔ یہ بول کر میں نے سائیڈ پر کروٹ لے لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد میری سوتیلی ماں بھی آ گئی۔ احسان اسے لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اس کمرے میں پہلے ہی اپنا فون ریکارڈنگ پر لگا کر رکھ دیا تھا جب میں باتھ روم کے بہانے سے اٹھی تھی۔ خود میں اب ادھر لیٹی انتظار کر رہی تھی کہ آج سچ سامنے آ کر رہے گا۔ میرے شوہر میری ماں باتیں کرتے رہے۔ جب وہ جانے لگیں تو احسان ان کو گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ میں بھاگ کر اپنے فون ادھر سے اٹھا لائی اور جلدی سے باتھ روم میں چلی گئی، اور تب ادھر میں نے ان کی سب باتیں سننے کے بعد میرے پاؤں تلے زمین نہ رہی کہ ایک باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات، ہم سب کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ تھا۔ میں نے جو سنا وہ یہ تھا کہ احسان اس بار بچے کی کتنی قیمت لگی ہے۔ احسان بولا کہ 2 لاکھ ہے۔ 2 لاکھ ہی ملی، پچھلی بار 3 لاکھ لگی تھی، اس بار کم لگی ہے، زیادہ قیمت نہیں دے رہا تھا کوئی۔ شازیہ بولی کہ چلو کوئی بات نہیں، اگلی بار زیادہ وصول کر لینا۔ شازیہ، یہ تم نے گھر کے کاغذات پر دستخط کروا لیے ہیں؟ احسان نے بہت بے صبری سے پوچھا۔ شازیہ، بس یہ بڈھا بڈھی اب سیدھا اوپر پہنچنے والے ہیں، بس اس لیے اب میں جلدی سے وہ گھر اپنے نام کروا کے آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ تم بھی تب تک اسے طلاق دے دینا یا جان سے ہی مار دینا۔ احسان بولا، ہاں میں اب کچھ ایسا ہی کروں گا، بس جلدی سے گھر اپنا نام کروا لو۔ یہی سب سننے کے بعد اب مجھے اپنے ماں باپ کی فکر ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے پولیس کو کال کی اور سارا ماجرا سنا دیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی۔ احسان کے تو ایک دم رنگ ہی اڑ گئے۔ پولیس کو میں نے جلدی سے وہ ریکارڈنگ دے دی۔ اس سے پہلے پولیس پکڑتی وہ بھاگ گئے، اور ادھر سے میری سوتیلی ماں کو بھی بول دیا۔ اس سے پہلے کہ پولیس اسے پکڑتی وہ بھی گھر سے بھاگ گئی۔ اس وقت میرے باپ کی آنکھیں کھلیں جب میں نے ان کو ثبوت دکھایا، اور اس وقت میرے باپ نے سب کے سامنے ماں سے معافی مانگی اور مجھ سے بھی مانگی، لیکن اس وقت کیا ہو سکتا تھا، میری ماں کی زندگی تو تباہ ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ وہ لوگ گینگ کی طرح لوگوں کو اس طرح لوٹتے ہیں۔ یہ شکر ہوا ہمارا گھر بچ گیا۔ پولیس نے یقین دلایا کہ وہ میرے بچے بھی ڈھونڈ لیں گے اور اس گینگ کو بھی پکڑ لیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ وہ دونوں ایک کار حادثے کا شکار ہو گئے، اور ان کی لاشیں، جو کہ جنگل کے جانوروں نے برا حال کر دیا تھا، ادھر ہی گل سڑ رہی ہیں۔ اللہ نے کتنا اچھا میرا بدلہ لیا۔ یہ لوگ دنیا سے تو چھپ سکتے تھے لیکن اللہ سے نہیں، تو ایسوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کہانی کے اگلے پارٹ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔